دعویٰ کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ نہ پہلے کچھ کمی تھی، نہ آج کمی ہے، نہ کل رہے گی۔ دعویٰ کرنا ہی اتنا آسان کام ہے کہ پاگل بھی دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ کے لیے ہوش و حواس کی ضرورت ہے، اور پاگلوں کے دعوے تو بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاگلوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے سوا سب کو پاگل سمجھتا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو، ہمارے ہاں صوبے بہار میں ایک شہر رانچی ہے، وہاں پاگل خانہ ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھے تو وہاں گئے تھے ایک بار، ایک پاگل سے ملاقات ہو گئی۔ تو پاگل نے پوچھا آپ کی تعریف؟ تو نے کہا میں ہوں پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا وزیر اعظم۔ تو مسکرا کے بہت اچھا ہوا آپ آگے، آپ بالکل یہاں ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی اپنے کو یہی سمجھتا تھا۔ تو پاگلوں کے انداز یہ الگ الگ۔ کوئی پاگل ایک آدمی سے ملاقات کرتا ہے، وہ کہتا ہے بڑی محبت سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پاگل سامنے والے سے کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ سے بڑی محبت۔ اب یہ بھی خوش ہو گیا کہ ایک چاہنے والا تو ملا۔ کہا آخر تم نے مجھ میں کون سی ایسی بات دیکھی کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتا؟ کہا تو اس نے کہا کہ تو بالکل میری طرح مجھے نظر آتا۔ مگر دوستو دعویٰ کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اصل چیز ہے دلیل پیش کرنا۔ دلیل پیش کرنا یہ پاگلوں کی بس کی بات نہیں۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ دعوے کی اہمیت کیا ہے۔ دعویٰ تو انسان کیسا بھی کر سکتا، سچا جھوٹا، صحیح غلط۔ تو سرکار رسالت کے زمانے میں کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا، عجیب و غریب دعویٰ۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ ایک ہی فقرے میں دو دعوے، ایک تو یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ اسلام کہتا اپنے دعوے کی دلیل ہے، مگر دلیل مانگنے میں احتیاط آپ دیکھیں۔ دعویٰ دو مگر دلیل صرف ایک دعوے کی مانگی جائے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلا ہم ہیں خدا کے بیٹے، دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ تو ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ دلیل دو کہ تم خدا کے بیٹے۔ کیوں؟ خدا کا بیٹا ہونا یہ محالات سے، یہ محالات خرد سے، اور جو چیز ناممکن ہو، محال ہو، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ دلیل تو اس کی مانگی جاتی ہے جس کے صحیح ہونے کا امکان ہو۔ اب اگر محالات کی بھی آپ دلیل مانگیں تو اس کا مطلب آپ کے دل میں ابھی شبہ، آپ شک و ریب کی دنیا میں سیر کر رہے ہیں۔ تو خدا کا بیٹا ہونا تو ناممکن مگر چاہنے والے ہو سکتے، اور تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم ہو خدا کے چاہنے والے، دلیل پیش کرو۔ اچھا دلیل پیش کرنے میں بھی جو طریقہ ہے دنیا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل دینے والا آزاد ہوتا، جو چاہے دلیل دے اپنے دعوے کی، جس کو دلیل سمجھے۔ جب ہم نے دلیل مانگا تو جو وہ دلیل دے اسے ہمیں سننا،
اب وہ دلیل اگر کمزور ہے تو بات آگے بڑھے گی، مگر دلیل دینے والا دلیل دینے میں آزاد، جو چاہے دلیل دے، مگر اسلام دلیل بھی مانگ رہا ہے، آزاد بھی نہیں چھوڑ رہا، دلیل بھی مانگ رہا ہے اور آپ کو ذہن و فکر کی آزادی بھی نہیں دے رہا، حریت فکر پر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ تم اگر خدا کے چاہنے والے ہو تو تمہاری مرضی کی دلیل ہم سننے کے لیے تیار نہیں، خدا کے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی پیروی کو دلیل میں پیش کر، اس لیے کہ خدا کی محبت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے۔ یہاں پر ہم ٹھہر کے تھوڑا سا وقت آپ کا لیں، بات تو مختصر ہو گئی، دلیل دینے والے پر پابندی بھی لگ گئی، مگر آپ سوچیں کہ وہ اگر پیروی رسول کی نہ پیش کر سکا تو ہم یہی تو کہیں گے نا کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا، تو محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، جو دلیل ہے وہ تو پیش کرنے سے قاصر۔ اب میں ٹھہر کر ایک دوسری رخ پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو جی، ہم کو کسی کی محبت کے انکار کا حق کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے فلاں سے محبت ہے، محبت نام ہے طبیعت کے جھکاؤ کا، محبت نام ہے میلان طبع کا، تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت ہے تو محبت کا تعلق جذبے سے، وہ اپنے طور پر صحیح یا غلط طور پر جو بھی کہے اس کو آپ کو سننا، وہ کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمیں خدا سے محبت نہ ہوتی تو ہم خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں تلاش کرتے؟ یہ خدا ہی کی محبت ہے جو ہمیں کبھی دریاؤں کے پاس لے گئی، یہ خدا ہی کی محبت ہے جو ہمیں بتوں کے پاس لے گئی، یہ خدا ہی کی محبت ہے جس نے ہمیں ستارہ پرستی پر مجبور کیا، چاند و سورج کی ہم نے خوشامدیں کی، جانوروں کی ہم نے منتوں سے سماجت کی، یہ خدا ہی کی محبت ہے۔ اگر ہمارے اندر وہاں تک پہنچنے کے لیے جذبہ نہ ہوتا تو ہم مظاہر قدرت کے پیچھے کیوں جاتے؟ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ خدا ہی تک پہنچنے کا جذبہ ہے، تو اگر خدا سے محبت نہ ہوتی تو اس قدر تک وہ دو جو ہم کر رہے ہیں، یہ دوڑ دھوپ جو ہماری ہے، یہ کیوں ہوتی؟ تو آپ کو ہمارے جذبے کے انکار کا حق کیا ہے؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خدا تک پہنچنے کا جو راستہ بنا رہے ہو اس راستے سے خدا تک نہیں پہنچو، یہ تو کہہ سکتے ہو، مگر یہ کیسے کہو گے کہ اسے جذبہ نہیں؟ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ جس روٹ سے تو خدا تک جانا چاہتا ہے یہ راستہ خدا تک نہیں پہنچائے گا، مگر یہ کیسے کہتے ہو اسے خدا سے محبت ہی نہیں؟ دیکھیے، میں اس کو ایسے مثال سمجھاؤں، آپ کے شہر سے دو آدمی حج کے ارادے سے نکلے تو حج کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا ہے کہ ساری دنیا ہوائی جہاز سے جاتی، تو جو فارملٹی اس کو پوری کرو، ہوائی جہاز سے چلے جاؤ۔ دوسرے نے یہ سوچا کہ یہ جو سمندر یہاں لگا ہوا ہے اس کا ایک سرا یہاں ہے، دوسرا جا کے جدہ سے لگتا، تو ہوائی جہاز پر چڑھنے کی ضرورت کیا، چھلانگ لگا دو، تیر کے ہم پہنچ جائیں گے، تیر کے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
کہ جو جہاز سے گیا وہ پہنچ گیا، جس نے چھلانگ لگائی وہ ہلاک ہو گیا، مگر یہ کیسے کہو گے کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ حج کا جذبہ نہیں تھا، اسی جذبے نے تو اسے ہلاک کر دیا۔ یہی جذبہ چھلانگ لگانے کا سبب تو یہی جذبہ بنا، تو کیسے کہو گے کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ تو آپ کو کسی کے جذبے کے انکار کا حق کیا؟ اس لیے میں آیت کریمہ کی اس خوبی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کسی کے جذبے کا انکار نہیں کرتا، جس میں جو جذبے ہیں وہ ہیں۔ خدا سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے محبت نہیں، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے اہل ہنود ہو، جو بھی خدا کا محبت کا دعویٰ کرتا، ہم اس کے دعوے محبت کو اس طرح نہیں ٹھکرائیں گے کہ تجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہم اس سے ایک بات پوچھیں گے کہ اے خدا سے محبت کرنے والے، اس محبت کا کوئی مقصد، اس محبت کا کوئی مقصد تو خدا کو کیوں چاہتا؟ خدا سے محبت کس لیے کرتا؟ اب جس کا جیسا تصور آخرت ہوگا ویسے ہی وہ جواب دے گا۔ جیسا ناقص تصور آخرت ہے تو ناقص جواب ہوگا، کامل تصور آخرت ہے تو کامل جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم خدا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا کی صلاح فلاح چاہیے، ہمیں آخرت کی نجات چاہیے، ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا چاہیے۔ بہرحال بولنے والا بول رہا، جو بھی مقصد، یہاں کی بھی بھلائی چاہیے، وہاں کی بھی بھلائی چاہیے، یہ سب مقاصد آپ کے ہیں، اس لیے خدا کو چاہتے ہو۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ سنو، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا۔ تم زندگی بھر خدا کو چاہو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تم زندگی بھر خدا کو چاہو تمہیں نجات نہیں ملے گی، زندگی بھر خدا کو چاہو جنت کی بہاریں نہیں ملے گی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، دین و دنیا کی صلاح و فلاح نہیں ملے گی، یہاں کی خوش بختی نہیں ملے گی، وہاں کی فیروز بختی نہیں ملے گی۔ ایک طرفہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا، کام اس وقت بنے گا کہ تو خدا کو چاہے، خدا تمہیں چاہے، تو خدا کو چاہے اور خدا تمہیں چاہے، تو خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو، تم خدا کو پسند کرو، خدا تمہیں پسند کرے۔ اب اگر تم دو طرفہ محبت کی بات کرتے ہو کہ خدا کیسے چاہے گا، تو قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اے محبوب کہہ دو کہ اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے، میری پیروی کرو، خدا تمہیں چاہے گا، میری پیروی کرو، خدا تمہیں چاہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ۔ ذرا صاحب خیال کریں، اب خدا تو معلوم ہوا ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھو کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا کو چاہتا، یہ کوئی کمال ہے؟ بندہ نہیں چاہے گا تو کرے گا کیا؟ یہ کوئی کمال کی بات ہے کہ مخلوق خالق کو چاہے، بندہ نواز کو چاہے، مربوب رب کو چاہے، مرزوق رازق کو چاہے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ خدا کو چاہے، کمال یہ ہے خدا بندے کو چاہے، کمال یہ ہے خدا بندے کو چاہتا ہے۔ تو اسلام ایسا نسخہ لے کر، سارے لوگ ایسا نسخہ لائے کہ بندہ خدا کو چاہے، اور اسلام ایسا نسخہ لا رہا خدا بندے کو چاہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما پوتر کا بھی تسلی آ گئے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات بھی، خدا کی محبت کو قریب لانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک میں اکثر مثال دے دیا کرتا ہوں اور بہت آسانی سے لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے کہ خدا کی محبت کو اپنے قریب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو سامنے قد آدم آئینہ لگا دو دیوار میں، تو اس میں آپ کی صورت نظر آئے گی، تصویر نظر آئے گی۔
वो आप ही की तस्वीर है, कोई दूसरे की तो नहीं। जा उसको बुलाओ, देखो आपको बुलाने से आती। जब आप उसको बुलाओगे ना तो ऐसा लगेगा वो भी बुला रही। आप ही की तस्वीर आपकी बात नहीं मानती। लोग कहते हैं कि डराने से बड़े काम चलते हैं, उसको डराओ धमकाओ शायद अभी आ जाए। तो आप धमकाओगे तो वो भी धमकाएंगे। कहते हैं कि लालच से भी काम बहुत बनते, कल लालच दो शायद उससे आ जाए। आप ही की तस्वीर आपके करीब आने को तैयार नहीं। हम करीब करना चाहते हैं, तरीका क्या है? तरीका ये नहीं है कि जोरे खिताबत का मुजाहरा करो, तरीका ये नहीं है कि उसे लालच दो, तरीका ये नहीं है कि उसे गुस्सा दिखाओ, तरीका ये नहीं है कि उसके सामने गज़बनाकी का इजहार करो, तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि जिस आईने में वो तस्वीर नजर आ रही उधर बढ़ो, जिस आईने की वो तस्वीर नजर आ रही उधर बढ़ो। एक कदम तुम चलोगे, एक कदम वो चलेगी, दो कदम तुम चलोगे, दो कदम वो चलेगी। तुम दौड़ के चलोगे तो वो भी दौड़ के आएगी, तुम आहिस्ता चलोगे तो वो भी आहिस्ता आएगी। और जब उस आईने से तुम लिपट जाओगे तो तुम्हारी तस्वीर भी लिपटी हुई नजर आएगी, तुम्हारी तस्वीर भी लिपटी हुई नजर आ रही। तो अगर तुम खुदा की मोहब्बत को अपनी तरफ बुलाना चाहते हो तो उस आईने की तरफ चलो, उस आईने की तरफ चलो जहां खुदा की तजल्लियात का मरकज है, जहां खुदा की तजल्लियात का मरकज है। चलो गुंबद खज़रा की तरफ, चलो रसूल अरबी की तरफ, चलो मदीने तैयबा की तरफ। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे रहमत उधर से बढ़ेगी, तुम दौड़ के बढ़ोगे तो रहमत दौड़ती हुई आएगी, तुम आहिस्ता आहिस्ता जाओगे तो रहमत आहिस्ता आएगी। और गुंबद खज़रा में साए में पहुंचे कि रहमत के साए में पहुंचे, तो आप इलाही के साए में पहुंच गए। देखो दोस्तों, और जब राजी की बात आ गई, खुदा को राजी करना, क्या अपनी मर्जी से तुम खुदा को राजी कर सकते हो? अपनी मर्जी से कर सकते हो? अरे खुदा को क्या राजी करोगे? बंदे को पहले राजी करके बताओ। खुदा को राजी करना क्या है? बंदे को राजी करके बताओ। ये आपके मेहमान मौलाना हाफिज इब्राहिम साहब जो प्रेसिडेंट से आए हुए हैं, पहुंचे यहाँ पर तो हाफिज मुश्ताक को ख्याल आया कि इनको राजी किया जाए, राजी किया जाए। आए बेहतरीन कॉफी तैयार करके ले आए, कॉफी लाए और कॉफी लाए। जब इनके पास लाए, क्या किया हाफिज साहब ने? क्या लाया? कॉफी। कॉफी तो मैंने पी था, लेके वापस। अब वो चाय बना के ला रहे, आपने नहीं सुना? मैं चाय भी मैंने छोड़ दी, फिर वापस। ये बेहतरीन बिरयानी, चिकन बिरयानी तैयार करा के ला रहे। अरे मौलाना नहीं जानते आजकल मेरा इलाज चला, कोई शकील ग़िज़ा जो है डॉक्टर ने मना कर दी। अब ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये है कि कोई बात मान ही नहीं रहे, कोई बात मान ही नहीं रहे। इतने में एक साहब उठे, उठने के बाद उनके कान में कुछ कहा, उन्होंने उनसे कहा वो चले के कुछ लेकर आए। इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैं सोच पे पड़ गया इनके पास वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा अमल है कि छू किया और इनका काम बन गया। और बेचारा हाफिज मुश्ताक पीछे लगा हुआ, घंटे से परेशान, मगर वो नहीं के सवा हाँ सुन ही नहीं रहा है। ये मामला क्या? जब मैंने उनसे पूछा तो कहा बात कुछ भी नहीं, मैंने उन्हीं से पूछ लिया था कि आप क्या चाहते हैं। मैंने उन्हीं से पूछ लिया था। तू अपनी प्लानिंग से खुश करना चाहता है, खुश करना है तो उसी से पूछो कि कैसे राजी होगा, उसी से पूछो कि कैसे राजी होगा। दोस्तों, दूसरे दीनों में और इस्लाम के दीन में एक फर्क बता दूं। ऐसा नहीं कोई दीन कोई इसमें अपने मालिक को राजी करना न चाहता, यहूदी भी चाहता है कि खुदा राजी हो जाए,
عیسائی بھی چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اہل حنوز بھی جس کو خدا بنا بیٹھے ہیں چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، سبھی خدا کو راضی کرو، اور اسلام بھی کہتا ہے چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ سارے دین والے اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسلام خدا ہی سے پوچھتا ہے تو کیسے راضی ہے؟ اسلام خدا ہی سے پوچھتا ہے یہ خدا تو ہی بتا دے کہ تو کیسے راضی؟ سوچنے کی بات ہے، اسی لیے اسلام ہی ایسا دین ہے جس سے خدا راضی ہے۔